مردوں میں جو امپوٹنسی ہوتی ہے، جو ان کو سیکشول ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اس میں زنک اپنا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو مرد حضرات کو کچھ بیماریوں کی وجہ سے یا جینیٹیکلی کچھ پرابلمز ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ امپوٹنسی ہو رہی ہوتی ہے، یہ انفرٹیلیٹی کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی سرپیکزی جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے۔ ملٹی وائٹامنس کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا ہے، تو سوچا آج آپ کے ساتھ ملٹی وائٹامنس کے بارے میں کچھ انفارمیشن شیئر کروں۔ اور سب سے زیادہ جو ملٹی وائٹامنس میں کویشچنز کیے جاتے ہیں وہ ہے سربیکزی کے بارے میں، کہ سربیکزی جو ہے وہ کیسا ملٹی وائٹامن ہے، کن کن کو لینا چاہیے اور کس طرح سے اس کی ڈوز ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ملٹی وائٹامنس جو ہوتے ہیں وہ میری پچھلی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ملٹی وائٹامنس ہمیشہ ایز اے سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں تاکہ جو آپ کے جسم میں بیماری آ جانے کی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی ہے یا میل نیوٹریشن یعنی آپ کی خوراک میں وہ چیز آپ نہیں لے پائے پوری طرح، تو پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہ ملٹی وائٹامنس آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ سربیکزی کی طرف آؤں گی کہ سربیکزی کو ہائی پوٹینسی ملٹی وائٹامن کہا جاتا ہے، اور یہ کمبینیشن ہے فولک ایسڈ، زنک، بی کمپلیکس، ملٹی وائٹامن، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ وائٹامنس ہیں جو آپ کے جسم میں ٹیشو فارمیشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی زخم، چوٹ یا آپ کسی بہت لمبی بیماری سے اٹھے ہیں تو پھر آپ کے ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ سربیکزی آپ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے اندر بائیوٹن موجود ہے، اس کے اندر وائٹامن ای موجود ہے۔ جن لوگوں کو نیلز کا پرابلم ہوتا ہے، بالوں کے مسائل ہوتے ہیں، بال جھڑنا، بال پتلے ہونا، کمزور ہونا، یہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں یا جینیٹیکلی بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کی خوراک میں ان چیزوں کی کمی ہے تو پھر آپ کو سربیکزی ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر زنک موجود ہے۔ زنک بہت ہی امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے ہماری باڈی میں جب ہماری باڈی کا امیون سسٹم بہت ڈاؤن جا رہا ہو، جیسے موسم چینج ہونے پر، جیسے کوئی وائرل ایسی وبا ہے اور آپ کا جسم ایک دم سے بیماریوں میں گھر گیا، تو پھر آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ملٹی وائٹامن سربیکزی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مردوں میں جو امپوٹنسی ہوتی ہے، جو ان کو سیکشول ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اس میں زنک اپنا بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کو مرد حضرات کو کچھ بیماریوں کی وجہ سے یا جینیٹیکلی کچھ پرابلمز ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر یہ امپوٹنسی ہو رہی ہوتی ہے، یہ انفرٹیلیٹی کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی سرپیکزی جو ہے وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ ملٹی وائٹامنس کوئی بھی ہوں یا سربیکزی ہو، آپ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ سربیکزی ہو یا ملٹی وائٹامن، ان کو استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ ملٹی وائٹامنس ہمیشہ دن میں اپنے ہیوی میل کے ساتھ آپ کو لینے چاہیے، کبھی بھی کسی سنیک، چائے کے ساتھ، کافی کے ساتھ نہیں لینے چاہیے۔ ہیوی میل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لنچ یعنی جو آپ دوپہر کا کھانا لے رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہیوی میل کنسیڈر ہوتا ہے، تو اس میں آپ اپنا سربیکزی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال آپ زیادہ کریں گے اس دوران جب آپ سربیکزی کا استعمال کریں گے، اور دن میں نارملی ایک ٹیبلٹ آپ اس کی لنچ کے دوران یا لنچ کے فوراً بعد آپ اس کی کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو بی کمپلیکسز موجود ہوتے ہیں، سم ٹائمز کچھ لوگوں کو وہ ایبڈومینل کریمپس اور ڈائریا اس قسم کی چیزیں کوز کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے ایڈورس ایفیکٹس میں آتا ہے کہ کبھی کبھی پیٹ اپسیٹ ہو جانا، ڈائریا ہو جانا، تو آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور کھانے کے بیچ میں اس کو لینا ہے۔ اب آتی ہوں جی ملٹی وائٹامن کی سٹوریج کے اوپر۔ آپ کو بینگ اے فارماسسٹ یہ بتاتی چلوں کہ ملٹی وائٹامن جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں سربیکزی بھی شامل ہے اور دوسرے ملٹی وائٹامن بھی شامل ہیں۔ یہ لائٹ اور ہیٹ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملٹی وائٹامن ہمیشہ بلیک کلر کی، ڈارک کلر کی گلاس یا ایمبر کلر کی باٹلز میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لائٹ سینسٹیو ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ہیٹ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ 30 ڈگری سے زیادہ کسی بھی ملٹی وائٹامن کو سٹور اگر آپ نے سٹوریج اس کی رکھی ہے گھر پہ، کیونکہ سٹورز پہ تو وہ انڈر کنٹرول ہوتے ہیں، آپ گھر پہ لائے اور آپ کے گھر میں آپ نے ایسی جگہ پہ رکھ دیا
جہاں پہ ٹیمپریچر 30 ڈگری سے زیادہ تھا، ڈائریکٹ سورج کی لائٹ پڑتی تھی یا کمرے کی لائٹ پڑتی تھی، تو آپ کے ملٹی وائٹامن جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اور آپ جس طرح سے اس کا رزلٹ چاہ رہے ہیں وہ رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا. تو لہٰذا اسٹوریج کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے ملٹی وائٹامن اور سربیکسی خاص طور پر. اب آ جاتے ہیں کہ کون سے مریض ایسے ہیں جو اس ملٹی وائٹامن کو استعمال کریں گے سربیکسی کو تو ان کو اچھے فوائد مل سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہڈیوں کے مسائل ہوں، پٹھوں کے مسائل ہوں، بالوں کا گرنا ہو، کوئی لمبی بیماری کے بعد کی ویکنسز ہوں، اس میں سربیکسی بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بعد. کیونکہ اب آ جاؤں گی میں وہ لوگ جو ملٹی وائٹامن یا سربیکسی کا استعمال نہیں کریں گے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کریں گے. وہ ہیں دل کے امراض والے پیشنٹس، گردوں کے امراض والے پیشنٹس، جگر کے امراض والے پیشنٹس اور حاملہ خواتین. کیونکہ اس کے اندر وہ ملٹی وائٹامن موجود ہیں، جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ نہیں کرے گا آپ خود سے ملٹی وائٹامن لے کر استعمال نہ کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. کیونکہ اگر جگر کے امراض والے کسی بڑی لمبی بیماری سے لڑے ہیں اور وہ صحت یاب ہوئے ہیں تو آپ نے اپنے جگر کے اوپر اتنا لوڈ ڈالنا ہوتا ہے جتنا آپ کو ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا، خاص ادویات کے ساتھ کوئی سپلیمنٹ یا کوئی فوڈ کی شکل میں یا سپلیمنٹ کی شکل میں. تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو انفارمیٹیو ہوگی امید کرتی ہوں. کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، آپ لوگوں کے کمنٹس ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں وہ ضرور بتائیے گا. اور ان چیزوں کا خیال رکھیں ملٹی وائٹامن کو استعمال کرتے ہوئے. اور پھر بتاتی چلوں کہ سیرپ کے فارم میں ملٹی وائٹامنس جب بھی آپ اپنے گھر پہ لائیں اپنے بچوں کے لیے تو کبھی بھی چھوٹے سپون جو گھر کے ہوتے ہیں ان کو استعمال نہ کریں، کیونکہ ملٹی وائٹامن کی اوور ڈوزنگ بھی خطرناک ہو سکتی ہے بچوں کے لیے خاص طور پہ اور بڑوں کے لیے بھی. تو جتنی ڈوز آپ کو ریکمینڈ کی جائے، جو میجرنگ کپ اس میں دیا ہوا ہوتا ہے بچوں کو، اس سے آپ سیرپ دیں. اور بڑے جو ہیں وہ ملٹی وائٹامن دن میں 1 یوز کر سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کے ڈاکٹر ریکمینڈ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.